یہی ہمارا اسی کو ہم نے ایک اور کالر آ گئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر امین ڈاکٹر غلام علی مندرا والا بول رہا ہوں. ڈاکٹر غلام علی مندرا والا صاحب, تھینک یو. خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم. اچھا ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت جو ہمارے سیلاب زدگان ہیں ان میں تقریباً 30 سے 35 لاکھ بچے ہیں جو افیکٹڈ ہوئے ہیں. ایک تو ان کی بہت بڑی مائگریشن ہوئی ہے, اپنے گھروں سے یہ بے گھر ہوئے ہیں. ان کے ذہنوں کے اوپر جو اثرات آئیں گے, اور خاص طور پہ یہ اس وقت ایسی لائف میں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں یہ لوگ سب چیزوں کے لیے لوگوں کے آگے ایک طریقے سے بھیک کی طرح سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جب ہماری نیشن, یہ ہماری جب یہ ان کی گروتھ جب بڑی ہو جائے گی تو ذہنی طور پہ ان بچوں کے اندر کیا چیزیں نظر آئیں گی ہمیں, اور اس کے لیے کوئی سائیکٹرسٹ یا ہمارے یہ بڑے بڑے جو نفسیات کے جو ہیں انہوں نے کوئی اس کے لیے ایک اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ ہم یہ پوری ایک جو نیشن آئے گی ہماری اتنی بڑی, جو ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر کے آئے گی, جیسے ہم پارٹیشن کے وقت ٹراما سے گزر کے آئے تھے اور اس کے لانگ ڈیوریشن تک افیکٹ کرتے رہے تھے, تو اس کے بارے میں آپ کیا عرض کریں گے؟ بہت بہت شکریہ مندرا والا صاحب کال کرنے کا. ڈاکٹر امین غالب صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو ماس سائیکی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے, جو ہماری فیوچر جنریشن ہے وہ سائیکولوجیکلی بہت فریجائل ہوگی موجودہ حالات میں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیشنل اسٹریٹجی نہیں ہے. ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں جو جن کو اس شعبے میں بہت کام کرنا چاہیے, انفارچونیٹلی یا تو ان کو وہ راستہ نہیں ہے ان کے پاس موجود. اصل میں یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے, ایک پلان ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن بھی اتنی ہی ضروری ہے. بدقسمتی یہ بچے جب بے گھر ہو گئے تو بے گھر ہی رہتے ہیں, چاہے جتنی بھی امداد باہر سے آئی. ان کے جیسے کشمیر ایشو میں اب تک ریہیبلیٹیشن نہیں ہوا, نہ ان کے گھر ان کے بنے, نہ کچھ. تو اس طرح یہ وہ جو زلزلہ آیا تھا 2005 کا, تو اس کے جو سائیکولوجیکل اثرات ہیں وہ تو اتنے شدید ہیں. اور بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا, اور اس کو اس زمرے میں آتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے. اپنے سامنے سے سیلاب آتے ہوئے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھیں تو بہت سارے سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور اس طرح سے یہ پرسنالٹی بھی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے, ولنریبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے مختلف نفسیاتی امراض سے. نہ صرف نفسیاتی بلکہ فزیکل بیماریوں کی طرف بھی ان کا ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. انفارچونیٹلی جو بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ, اور ان کی تشخیص بالکل جائز ہے کہ ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ اسٹریٹجک پلان ایسا نہیں ہے کہ ان کی اس ریہیبلیٹیشن کا کیا کیا. ابھی فی الحال تو ان کی بیسک ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی, تو اس کا کیا کیا جائے وہ ایک لمحہ فکر ہے. ہم تو 63 سال میں کوئی واضح ہیلتھ پالیسی نہیں بنا سکے ڈاکٹر صاحب. ہمارے پاس منسٹری آف ہیلتھ ہے, ہمارے پاس ایک پورٹ فولیو ہے وزیر صاحب کا اور سیکٹری صاحب کا اور پورا سب, مگر ایک واضح ہیلتھ پالیسی ہمارے پاس اب تک موجود نہیں ہے. کہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن کی. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ہر 5 سال بعد نئی پالیسی آتی ہے, اس میں پچھلے فگرز کو ڈسٹورٹ کر دیا جاتا ہے, ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. آپ صحیح اگر ان کا اسیس کریں تو کوئی ترقی تنزل کی طرف ہم کیا اس کو بھی ہم کسی نفسیاتی ہینگ اپ یا بیماری یا فوبیا کے زمرے میں لیں گے؟ مثال کے طور پہ کچھ شقی القلبی بھی ہم نے بہت دیکھی ان دنوں. جولائی میں ایئر بلو کا کریش ہوا تھا اسلام آباد میں, آپ نے جی بالکل, اس میں جہاں کچھ لوگ تھے جو رضاکار یعنی جو کہ دوڑتے چلے گئے تھے, they were not properly trained یہ وہ, لیکن ان کا ایک جذبہ تھا کہ کسی طرح شاید ہم کسی کو مدد پر کر پائیں کسی. وہاں ایک واضح تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو اپنے ارد گرد جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے, جہاز کا ملبہ دھواں اٹھ رہا تھا, اور وہ اس میں سے چیزیں لوٹ رہے تھے کہ جو چیزیں سلامت رہ گئی ہیں. میں سو کے ایک جرنلسٹ نے سٹوری بھی فائل کی تھی کہ ایک پیکٹ ایک صاحب لے کے بھاگے جا رہے تھے, چیک کیا تو اس میں کٹا ہوا زنانہ انسانی ہاتھ تھا جس میں کہ چوڑیاں اور انگوٹھیاں تھیں کہ گھر جا کے اتار لیں گے. یہ شقاوت کی, شقی القلبی کی انتہا نہیں ہے. میرا مطلب ایک عام انسان جو ہے وہ تو نرمدل ہوتا ہے. بالکل نہیں, میں ایسے سائیکوپیتھس بہت سارے پائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, اور وہ سائیکوپیتھ کے ضمن ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ریگریٹ کوئی ریمورس نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ پلیجر ڈرائیو کرتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر. آپ نے ابھی سیالکوٹ کا واقعہ تو آپ کا تازہ ہے, جس سے انٹرنیشنل میڈیا پر بہت ہمارے ملک کا نام خراب ہوا ہے کہ اس سے زیادہ بربریت کی مثال, اور سب تماشا دیکھ رہے تھے. اور ایک واقعہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ ایک کتا جو تھا ہائی وے پر مارا گیا ایکسیڈنٹ سے, اور اس کو دوسرے ایک کتا آیا اور اس نے اس کو سڑک پر, وہ یوٹیوب پہ بھی آ رہا ہے. تو ہم انسان تو پتہ نہیں, میرے خیال سے ہم تو اس سے ہمارا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی زیادہ ہی ہو گئے. ایک اور کالر آ گئے ڈاکٹر صاحب, آج آپ آئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کالز بھی بہت آ رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟
جی حیدر بول رہا ہوں لاہور سے. جی حیدر صاحب. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بیماری ہے اسکیزوفرینیا, اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا اس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت ہوا ہے, اور دوسری چیز پوچھنی ہے کہ اگر کسی اسکیزوفرینک خاتون کو یہ ہو, کیا اس کے بچے کو ٹرانسفر ہونے کا کوئی چانس ہوتا ہے یہ بیماری کا؟ یہ 2 کوشچن ہیں, ذرا ڈاکٹر صاحب سے کہیے گا اس پہ تھوڑے روشنی ڈال دیں. جی بہت شکریہ ٹیلی فون کرنے کا, لاہور سے ہمارے دوست بات بہت کر رہے شکریہ آپ کا. اسکیزوفرینیا ایک سیریس مینٹل النس ہے اور وہ 1% آف دا پاپولیشن, 1% آبادی اس کا شکار ہو سکتی ہے. 1% آف دا پاپولیشن. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جینس میں ہے, تو اگر مدر کو ہے تو چانسز ہیں کہ بچوں میں ہو, مطلب یہ اگر دونوں میں ہے تو 45% چانسز ہیں کہ, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کے بچوں میں یہ بیماری ہے. ورنہ ایک پیرنٹ افیکٹڈ ہو تو اس کے چانسز ہیں کہ بچوں میں وہ اس حساب سے ٹرانسفر ہو. وہ جو حیدر صاحب نے کہا اس کا علاج ہے, علاج کی بات یہ کہ اگر اسکیزوفرینیا کسی کو ہو جاتا ہے تو علاج اس کے بہت ساری اچھی دوائیں آج کل آ گئی ہیں مارکیٹ میں, اس کا علاج بالکل ہے. اور بعض لوگ تو بالکل بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں, بہت ہی امپرومنٹ ان میں ہو جاتی ہے. 1/3 لوگ صحیح ہو جاتے ہیں کافی حد تک, سمٹم فری رہتے ہیں اگر دوائیں لیتے رہیں. اچھا. 1/3 ہوتے ہیں جن میں سمٹمز آتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, پھر خراب ہوتے ہیں, پھر ہوتے ہیں, اور 1/3 ایسے ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے, جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے دواؤں کے باوجود. اچھا, باوجود اس کے کتنی ریسرچ ہو رہی ہے نفسیات میں بھی. لیکن امید افزا بات ہے کہ نئی دوائیں اتنی اچھی آ گئی ہیں کہ اس سے کافی فائدہ دیکھا گیا ہے. اگر صحیح علاج, صحیح سائیکیٹرسٹ, صحیح طرح سے شناخت مریض تشخیص ہو, اور صحیح طرح سے اسٹریٹجی ہو, مینجمنٹ پلان جسے کہتے ہیں النس کا, تو کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے. دوبارہ سے آ رہا ہوں اسی پر کہ وہ جو ایک شکیل القلبی ہے, وہ جس کو آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک نفسیاتی ایک بیماری کہیں گے یا کیا میں تو اسے بیماری کہوں, بیماری کہ جس میں اسے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, کوئی بعد میں کیا ہوگا اس کا نہیں ہے, کتنی بڑی وہ غیر انسانی حرکت کر گیا یہ بھی اس کو نہیں پتہ ہے. یہ بھی حالات کی پیداوار ہے یا خاندانی ہے, موروثی ہے, جینیٹیکل ہے, کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں آنر کلنگ کے سبجیکٹ پر کام کر رہا تھا, تو ہم نے اس کا نفسیاتی جائزہ لیا. تو ایسے لوگوں کی فیملی میں ٹرینڈ ہوتا ہے, فیملی میں شکل القلبی یا اس طرح کے جو ریمورس لیسنس یا جو یہ اس طرح کے سائیکوپیتھک ٹریٹس ہوتے ہیں وہ فیملی میں رن کرتے ہیں. فیملی میں رن کرتے ہیں. اچھا. فیملی اس کی بھی جینیٹک لوڈنگ ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو اس طرح بے رحم اور ظالم ہوتے ہیں اور اس طرح کے جرم ضرور وہ کرتے ہیں. آپ کا مطلب ہے ابھی آپ نے جیسے بات کی تھی سیالکوٹ کا جو بڑا بہیمانہ واقعہ, انسانیت کے نام پہ تذلیل, جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے سامنے شرمسار. اس مجمع میں پولیس والے تو تھے, عام آدمی بھی کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے, اور وہ فوٹیج میں آپ دیکھیے چھوٹے بچے بھی کچھ 8-9 سال کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ان بچوں کے اوپر اس شکل القلبی کا ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑے گا ڈاکٹر صاحب؟ وہ بھی ایسی سخت دل ہو جائیں گے آگے چل کے؟ اصل میں مسئلہ ہے کہ یہ اگر بچے اور سب لوگ اصل میں وہ اسے پلیجر ڈرائیو کر رہے تھے. اس موب جو تھا ان کو مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے, ان کو مرتے ہوئے دیکھا, ان کو اس سے انہوں نے اس طرح سے پلیجر ڈرائیو کیا ہوگا جیسے عید الاضحیٰ میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور سارا ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے, تماشا لگ جاتا ہے, وہ پلیجر ڈرائیو کرتے ہیں. تو اس سے ان کو وہ چوٹ نہیں لگتی نفسیاتی, بلکہ وہ سمجھتے نہیں اس میں ہمیں جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے. اور اس وقت جذبات اس طرح کر دیا تھا کہ یہ کلپرٹ ہیں لوگ, ان کو مار دیں, اس سے ثواب ہوتا ہے. تو وہ بھی جو برین واشنگ کا ایک کہیں زمرے میں, وہ عید الاضحیٰ کا بکرا کے اس کو کاٹ کے ثواب ملتا ہے, تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تماشا دیکھتے ہیں. اور پلس وہ اس جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس سے اصل میں یہ سارے جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کو کتنا پلیجر ڈرائیو ہوتا ہے. اور یہ اسی سیالکوٹ کے واقعے میں بھی اسی طرح کا پلیجر ڈرائیو کیا ہے اس موب نے, انکلوڈنگ دا پولیس. مطلب کوئی پولیس کو قوانین کچھ بچوں کے لیے تو بننے چاہیے, خصوصاً قربانی کے یا یہ جو ذبیحہ ہوتا ہے, اس کے کچھ تو قوانین ہونے چاہیے. بالکل قوانین ہونے چاہیے, اور اس طرح کے قوانین ہونے چاہیے جو بچوں کی اس عمر کے لحاظ سے, ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جاتا. بچے کی تو بالکل نہیں سوچا گیا نا, بچے تو بالکل ہی ایک نیگلیکٹڈ کلاس. بالکل, بچے کو اگر ڈانٹ بھی دیں تو بچے پر اس کے بہت دورست نفسیاتی اثرات ہو سکتے ہیں. اور اپنے ساتھیوں کے بچوں کو کمپیئر کیا جائے کہ آپ اچھے نہیں ہو, وہ اچھا ہے, تو یہ بھی ہمارے لوگ خیال نہیں کرتے کہ بچوں کی سائیکی بہت نازک ہے, اور یہی ہمارے نیشن کا سرمایہ ہے اور فیوچر ہے. ان کی فریجلٹی ہمیں تباہی سے نہیں بچا سکے گی. ڈاکٹر رائے پیجٹ ایک بہت مانے ہوئے نیورو سائنٹسٹ ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں, انگلینڈ میں, برمنگھم میں. میری ان سے خاصی نیاز مندی تھی, تو ایک دن انہوں نے مجھ سے یہ کہا, اور میں آپ سے اس کی رائے لینا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں.
انہوں نے یہ کہا کہ ایک انسان کی یا ایک بچے کی جو بنیادی شخصیت ہے وہ 14 سال کی عمر تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے، ذہنی طور پہ بھی بالکل مکمل شخصیت ہوتی ہے. اس کے بعد چاہے وہ 80 سال تک زندہ رہے تو وہ جو بیرونی عوامل ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اس پہ آئسنگ کوٹنگ تو ہوتی رہتی ہے، مگر اس کی کہتے ہیں نا فطرت جو بیسک پرسنالٹی وہ اتنی رہتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہاں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ لوگ 14 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ 18 سال کہتے ہیں کہ 18 سال میں شخصیت مکمل ہو جاتی ہے، سائیکی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک بچہ جب اس کی سائیکی اور وہ آئسنگ ہو جاتی ہے کہ انوائرمنٹ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی سب کچھ حالات اچھے ہیں، بچہ سکسیزفل لائف گزارتا ہے، ایڈلٹ لائف. لیکن کبھی کبھی ان لوگوں سے اگر آپ انٹرویو لیں، پوچھیں تو ان کو کبھی کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ان کو ماضی کی چیزیں یاد آتی ہیں، ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، ان کو ان نون سمٹمس ہوتے رہتے ہیں جو کہ اس کا ریپرکشن ہے جو اس دور میں ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے جب ان کی سائیکی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور ٹراماز ان کو ملے ہوتے ہیں. تو یہ پھر میں آ جاتا ہوں کرپشن کے اوپر کہ وہ جو ایک بے تحاشا کرپشن ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹرز کا بھی، ابھی سیاستدانوں کا، پاور بھی ان کے پاس سب ہے. کوئی ہینگ اپس ہیں یہ بچپن کے یا کوئی نفسیاتی کچھ ڈینٹس ہیں ایسے بالکل کہ جو بڑے ہو کے ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ حوث میں مبتلا کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. میرے خیال سے اگر ان کا انالیسس کیا جائے تو آپ کو بہت سارے فیچرز ایسے ملیں گے کہ سائیکو ڈائنامک جسے کہتے ہیں نا، کہ ڈائنامکس جو ان کی ڈیولپ ہوئی ہے ڈیولپمنٹل لائف سے لے کر، وہ ان میں ضرور ایشوز ہیں. کیا بیوروکریسی، کیا سیاستدان، کیا جو بھی جہاں پاور میں بیٹھا ہے پاکستان میں، اس کے کہیں نہ کہیں ایک کرپشن کی کہانی ضرور ہے. تو آپ کا مطلب یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے یہ لوگ؟ بالکل. میں تو اس کو بالکل ڈس آرڈر کہوں گا. انفارچونیٹ مسئلہ ہے کہ پاکستان اب پلے گراؤنڈ بن چکا ہے ان لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں جو باہر رہتے ہیں، جو یہاں آ کر عہدے لیتے ہیں اور گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور سارے کرپشنز کر کے سب لوٹ لاٹ کر چلے جاتے ہیں. آتے کیوں ہیں وہ پاکستان؟ پاکستان تو بہت غریب ملک ہے، پاکستان میں تو سیلاب بھی ہے، پاکستان میں تو بھوک بھی ہے، پاکستان میں تو بہت کچھ نہیں ہے. یا صرف مزے لینے کے لیے کہ ان کو جو پلیجر، جو میں نے آپ کو عید کی بات کی تھی، جو وہ سارا ان کو یہاں ملتا ہے. باہر کے ملک میں کوئی وزیر بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے روڈ پر چل رہا ہوتا ہے، کوئی سلام نہیں کرتا، جی حضور نہیں ہوتا وہ. تو یہ ان کو پاکستان ایک لحاظ سے ان کے لیے ایک پلیجر گراؤنڈ ہے، ایک سفاری پارک ہے. اسی لیے آتے ہیں. جی جی. چلیے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں، میں چاہوں گا کہ آپ ان پہ بھی روشنی ڈالیں. حوالی روزہ ڈاکٹر محمد امین کالٹ سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.